الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین وقار، قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا، اس میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بڑی حکمت کے ساتھ بلاؤ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت اسلام دو، دین کی دعوت دو، نماز کی دعوت دو، اچھائی کی دعوت دو، بہتر انداز سے، خوبصورت انداز سے. آج ہمارے ہاں تقریر کو یا وعظ و نصیحت کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. تقریر کرنے والا صرف اور صرف مولوی ہے جی، دم کرنے والا، تعویذ دینے والا صرف اور صرف پیر ہے یا صوفی ہے. لیکن تقریر اور وعظ و نصیحت ایک عبادت ہے، یہ اصلاح ہے، بہت بڑے اجر عظیم کا باعث ہے، بخشش کا سبب ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں وعظ و نصیحت فرماتے، ہمیں یوں لگتا جو حضور نے فرمایا ہے نا وہ ہونے والا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں جب کچھ ارشاد فرماتے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگتا تھا ابھی باہر نکلیں گے تو قیامت آ جائے گی. کیفیت یہ ہوا کرتی تھی. حضور کی بارگاہ انور سے جب ہم اٹھتے تھے تو حالت و کیفیت یہ ہوتی تھی کہ لگتا تھا جو حضور نے فرمایا ہے ابھی ہونے والا ہے یہ سارا کا سارا. تو آج جس صوفی کا، جس پیر کا، جس عالم کا، جس مفتی کا، جس فقیہ کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں وہ سارے پیروں سے بڑے پیر ہیں، وہ سارے مولویوں سے بڑے مولوی، وہ سارے مفتیوں سے بڑے مفتی. شیخ المشائخ، سید السادات، سراج العارفین، تاج العارفین، زبدۃ العارفین، عارف باللہ، نائب رسول اللہ، وارث کتاب اللہ،
پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی شیخ سمدانی میرا محی الدین ابو محمد عبد القادر الگیلانی البغدادی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی مشکلوں کے ساتھ دین حاصل کیا، گھر کو چھوڑا، کئی سال لگ گئے قرآن و حدیث اور دین پڑھتے ہوئے، اور پھر وہ بھی بڑی مشکلوں کے ساتھ. آج تو بڑی آسانیاں ہیں مدارس میں، تو اس دور میں یہ آسانیاں بھی نہیں تھی، پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں. ایک تو گھر والوں کے ساتھ رابطہ کوئی نہیں کہ گھر والے کس حال میں ہیں. آج تو منٹ منٹ کی خبر ہوتی ہے نا، موبائل کان کے ساتھ لگاؤ، پاکستان میں یا بیرون ملک جہاں مرضی کال کر لو، حال پوچھ لو، جو بندہ جہاں ہے پتہ کر لو اب کس حال میں ہے. لیکن اس دور میں خط کے علاوہ اور سلسلے کوئی نہیں تھا. خط لکھا، پھر قافلے والے گئے، پھر پتہ نہیں کب وہ قافلے والے پہنچیں گے، پھر اس بندے کو ڈھونڈیں گے، پھر جا کے پہنچائیں گے. تو بڑا مشکل سلسلہ تھا. تو غوث اعظم فرماتے ہیں میں تعلیم حاصل کرتا رہا حتیٰ صرت قطبہ، یعنی تعلیم حاصل کرتے کرتے میں قطبیت کے مقام پہ فائز ہو گیا. اللہ نے مجھے وہ درجہ عطا فرمایا. ابو عبداللہ کہتے ہیں، ابو سعید عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے تھے، 3 دوست حضرت ابو عبداللہ ابن سقا اور حضرت عبد القادر گیلانی البغدادی رحمہ اللہ تعالی. کہتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے کہ اس علاقے میں ایک شور ہوا کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی آیا ہوا ہے. لوگ جاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، بڑا فیض اس سے پاتے ہیں. وہ نوازتا بھی بڑا ہے، بڑی مہربانی اور شفقت بھی کرتا ہے، پڑھا لکھا بھی بڑا ہے، عالم بھی بڑا ہے، مفتی بھی بڑا ہے. جو سوال کرو اس کا جواب بھی عنایت کرتے ہیں، دیتے ہیں. اور ایک اور خاص بات کہ وہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم نے مشورہ کیا کہ چلو یار اس کے پاس چلتے ہیں، دیکھ آتے ہیں اس کو. ابو عبداللہ کہتے ہیں میں ابن سقا اور عبد القادر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم تینوں چلے اس اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے. تو راستے میں ابن سقا کہنے لگا کہ میں اس سے ایسا سوال کروں گا اس کا جواب ہی کوئی نہیں آئے گا. ولی بنا پھرتا ہے، لگ پتہ جائے گا اس کو. کسی کسی کو مان ہوتا ہے نا اپنے پڑھنے پہ کہ میرے جیسا منطقی کوئی نہیں، میرے جیسا فلسفی کوئی نہیں، میرے جیسا فلاں کوئی نہیں. اور بابا جی نے کہا تھا نا پڑھنے ہوتے مان نہ کریں تو نہ آنکھی میں پڑھیا او جبار کا ہار صداوے مت روڑ دے وے دودھ کڑے. مان نہ کرنا کہ میں بہت کچھ ہوں، میرا جیسا کوئی نہیں ہے، یہ نہیں. وہ مالک ہے، خالق ہے، پتہ نہیں کب کس مرتبے سے کس مقام سے نیچے اتار کے پھینک دے. احکم الحاکمین جو ہے. تو کہتے ہیں ہم گئے تو ابن سقا کہنے لگا ایسا سوال کروں گا کہ اس کو جواب ہی کوئی نہیں آئے گا. ابن سقا کہتا ہے کہ تو بھی کوئی سوال کرے گا؟ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی سوال تو کروں گا، لیکن آزمائش کے طور پہ نہیں، آزمانے کے لیے نہیں کروں گا. سوال کروں گا، پھر وہ جو جواب عنایت فرمائیں گے میں دیکھ لوں گا پھر کیا کرتے ہیں. تو وہ دونوں متوجہ ہوئے حضرت شیخ عبد القادر گیلانی کی طرف. کہا یار تو بتا تو کون سا سوال کرے گا؟ آپ فرمانے لگے بھائیو میں سوال کرنے امتحان لینے نہیں، میں تو اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے بس میں تو جا رہا ہوں، میں کوئی امتحان لینے سوال کرنے کوئی پوچھنے نہیں جا رہا، بس اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے.
یہ ثواب کی بات ہے۔ علماء کی، اولیاء کی زیارت کرنا بھی ثواب کی بات ہے۔ کہتے ہم گئے تو بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے تو سب سے پہلے ابن سقا کے ساتھ متوجہ ہوئے، ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ تجھ سے مجھے کفر کی بو آ رہی ہے۔ اور پھر ابو عبداللہ کہتے ہیں میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگے کہ تو کافر تو نہیں ہوگا لیکن تو دنیا دار ہو جائے گا۔ پھر حضور غوث اعظم کہتے ہیں میری طرف وہ اللہ کے ولی متوجہ ہوئے اور مجھے کہنے لگے تو کیا کہتا تھا کہ اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں؟ جا، تجھے دعا دیتا ہوں، اللہ تجھے بڑا مرتبہ عطا کرے گا، بڑا مقام عطا کرے گا۔ کوئی ولی بنے گا ہی نہیں جب تک تمہارے قدم کی مہر نہ لگ جائے اس کی گردن پر، کوئی بنے گا ہی نہیں، جا تجھے دعا دیتا ہوں۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا ابن سقا بہت بڑا مولوی بنا، بڑا مفتی بنا، بڑا مناظر بنا۔ ابن سقا پڑھ کے ڈھیر لگا دیا اس نے پڑھنے کا، اتنی کتابیں، اتنے شاگرد، بہت بڑا عالم بنا ابن سقا۔ روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ ابن سقا بہت بڑا عالم ہے، اس نے اپنے پاس بلا لیا۔ روم کے بادشاہ نے، یہ روم چلا گیا تھا ابن سقا، تو اس نے اپنے پاس بلا لیا کہ تو میرے دربار میں رہے، ایسے عالم کی مجھے ضرورت ہے تیرے جیسے بندے کی، تو دربار میں رہے۔ تو دربار میں کسی بڑے عہدے پہ اس کو فائز کر دیا کہ تو بڑا زیرک آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، تجھے بہت بڑا عہدہ دے دیا گیا ہے۔ مثلا جیسے ہمارے یہاں مفتی کا عہدہ ہوتا ہے یا فتویٰ دینے والے کا عہدہ ہوتا ہے، اس درجے کا کوئی عہدہ جو ہے وہ اس کو دے دیا گیا اس سلطنت کے اندر، بادشاہت کے اندر۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں پھر ہوا کیا کہ وہ ابن سقا وہاں پہ رہنے لگا۔ کچھ عرصہ کے بعد نہ اس نے بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا جو کہ عیسائی تھی، بادشاہ بھی عیسائی، روم کا بادشاہ، اور اس کی بیٹی بھی عیسائی۔ ابن سقا کو اس کی بیٹی پسند آ گئی، اس کی بیٹی کے ساتھ بات چیت ہوئی، اس نے کہا جی میں ایسے تو نہیں شادی کر سکتی، ابا جی سے اجازت لینا پڑے گی۔ جب بادشاہ تک بات پہنچی تو بادشاہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی کر دوں گا، ایک شرط ہے صرف، باقی کوئی بڑی بات نہیں ہے، صرف ایک شرط ہے، شادی میں کر دوں گا۔ ابن سقا تیری شادی ہو جائے گی لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا عیسائی ہونا پڑے گا، اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں ابن سقا نے اس عورت کے لیے اپنا دین چھوڑ دیا، عیسائی ہو گیا۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں مجھے بھی ایک بادشاہ نے بلا لیا، اوقاف کا وزیر بنا دیا، جو اس دور میں تھا، جس درجے کا بھی تھا، تو وزیر بنا دیا۔ میرے پاس بڑا مال ہے، بڑا مال ہے، میں جان چھڑانے کی کوشش کرتا اور آ جاتا، میں اور جان چھڑانے کی کوشش، تاکہ دنیا میرے کانوں تک پہنچ گئی، اتنا دنیا دار۔ اور کہتے ہیں ہم نے پھر عبد القادر کو بھی دیکھا، اس اللہ کے ولی نے جو دعا دی تھی، تو یہی تو ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کہتے جو اللہ کے ولی نے دعا دی تھی نا، پھر ہم نے عبد القادر کو بھی دیکھا، اللہ نے بڑی عزت دی، بڑا رتبہ دیا، بڑا مقام دیا، بڑی رفعتیں اللہ نے عطا کی، حتیٰ کہ پھر وہ درجہ، وہ مقام آیا کہ غوث اعظم خود فرمایا کرتے تھے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، فرمایا جب تک میرا یہ قدم کسی کی گردن پہ لگ نہیں جاتا وہ ولی بنتا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے وہ درجہ عطا فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو، شاگرد پڑھ رہے تھے کہ پڑھتے پڑھتے آپ نے نا آگے پھٹی سے آگے یوں ہاتھ کیا، پھر یوں ہاتھ اوپر کیا، یہاں تک آپ کا ہاتھ مبارک گیلا ہو گیا، کف مبارک، کپڑے، ہاتھ آپ کے گیلا ہو گیا، یہاں تک بازو پورا گیلا ہو گیا حضور غوث اعظم کا۔
شاگرد بڑے حیران ہوئے، پانی بھی کوئی نہیں ہے یہاں پہ، ہاتھ یوں کیا ہاتھ گیلا ہو گیا، ہاتھ بھی ہمارے سامنے رہا، کہیں یہ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے۔ کہنے لگے استاد جی یہ کیا ہے، ہاتھ گیلا ہو گیا؟ تو آپ فرمانے لگے بیٹے تم اپنا سبق یاد کرو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، سبق یاد کرو۔ شاگرد کہتے ہیں ہم سبق یاد کرنے میں لگ گئے، تھوڑی دیر گزری تو ایک بہت بڑی جماعت، ایک قافلہ وہ حضور غوث اعظم کے پاس آیا اور ہاتھ باندھے، حضور آپ کی مہربانی، حضور آپ کی مہربانی، شکریہ آپ کا، بہت مہربانی آپ کی۔ بیٹھ گئے تو شاگرد کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا قافلے والوں سے، بھائی کیا ہوا کیا ہے؟ تو وہ قافلے والے کہنے لگے کہ ہماری کشتی نہ ڈوب رہی تھی تو ہم نے آواز دی المدد یا غوث اعظم، غوث اعظم ہماری مدد فرمائیے۔ تو بس کیا ہوا، پھر ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے کشتی کو سہارا دیا اور کشتی کو اٹھا کے کنارے پہ رکھ دیا ہے۔ ہم شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ پھر شاگردوں کو پتہ چلا کہ بیٹھے یہاں پہ ہیں اور آپ کا ہاتھ مبارک اور تصرف مبارک جو ہے وہ کہاں کہاں تک ہے۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ یہ شان عطا فرماتا ہے، اللہ یہ عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ سورہ نمل پڑھ کے دیکھیں، سورہ نمل میں یہی نہیں ہے، ملکہ بلقیس کا تخت لانے کے لیے جب سیدنا سلیمان نے فرمایا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک موٹا تازہ جن اٹھا کہتے میں لے آتا ہوں۔ وہ یہ تو نہیں تھا کہ دیوار کے ساتھ پڑا ہوا تھا اٹھا کے لے آنا تھا، کئی میل دور تھا اور اتنا لمبا چوڑا، کئی دروازوں کے اندر بند تھا، محل کے اندر بند تھا، دربان کھڑے ہوئے تھے، اس کو جانا لے کے آنا بہت سارا وقت اس کے لیے درکار تھا۔ لیکن جن کہتا ہے حضور آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آتا ہوں، آپ نے فرمایا تو بیٹھ جا، یہ تو بہت دیر ہے، اس سے پہلے کوئی لا سکتا ہے؟ تو پھر آپ کا ایک امتی اٹھا جس کا علماء نے کہا کہ نام آصف بن برقیہ تھا، آپ کا امتی اٹھا، کہا حضور میں لے آتا ہوں۔ کہا کب تک لائے گا؟ کہنے لگا انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تھا کون؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کو اللہ نے کتاب میں سے علم عطا کیا۔ زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس کتاب میں سے کچھ علم عطا کیا۔ عندہ علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم عطا کیا۔ وہ کہنے لگا حضور اگر اجازت دیں تو میں لے آتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا پلک جب کے کھولے تخت سامنے پڑا ہوا ہوگا۔ جب آپ لے کے آئے، آصف بن برقیہ لے کے آئے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو تو اتنی دیر میں گیا بھی آیا بھی تخت بھی لے آیا، تو یہ رب کا فضل ہے۔ تو جن پہ اللہ کا فضل ہو ان کی کیفیت تو یہ ہو، بنی اسرائیل کا ایک شخص امتی، اس کی کیفیت تو یہ ہو کہ پلک جھپکنے سے پہلے جائے بھی تخت بھی لے آئے۔ اور جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، جن کے بارے میں فرمایا صرف فضل عطا کیا، ان کی شان یہ، اور جن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے بڑا فضل ان کو عطا کیا، ان کا مرتبہ مقام پھر کیا ہوگا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مرتبہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا، بہت بڑا مرتبہ مقام اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ تاکہ دیکھیں آپ کے ایک مرید تھے علی بن ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں آپ کے پاس آئے، حضور غوث اعظم واعظ فرما رہے تھے،
یہ باز میں بیٹھے رہے بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ جو ہی سوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، وہ سوئے، آنکھ لگی، حضور نے کرم فرمایا، حضور خواب میں تشریف لائے۔ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے۔ حضور غوث اعظم نے خطبہ چھوڑا، لوگوں سے گزرتے ہوئے آئے، اس کے سامنے علی بن ہیتی کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، کھڑے رہے۔ علی بن ہیتی جب اس کیفیت سے باہر آئے، آنکھ کھلی تو غوث اعظم کو دیکھا تو جلدی فٹافٹ کھڑے، حضور آپ کھڑے ہیں، حضور آپ کھڑے ہیں۔ کہا علی تیرے لیے نہیں، جو تیری خواب میں آئے تھے میں ان کے لیے ادب میں یہاں پہ کھڑا ہوں۔ واہ واہ، کیا مرتبہ ہے، کیا علی بن ہیتی خواب میں دیکھ رہے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کر رہے ہیں، جاگتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ فضل ہے۔ یحییٰ بن نجاح آپ کا مرید، یہ آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھے، حضور غوث اعظم جب باز و نصیحت فرماتے 70,000 لوگ آپ کے حلقہ درس میں آ کے بیٹھا کرتا تھا۔ جب آپ باز و نصیحت فرماتے عجیب کیفیت ہوتی، کئی جنازے اٹھ جاتے اور کئی لوگ توبہ کر لیتے، تو ادھر سے کھڑے ہوتے، حضور ساری زندگی ڈاکے ڈھالے ہیں، آپ کا بات سن کے توبہ کرتے ہیں، آپ ہمیں توبہ کروا دیں۔ دو ادھر کھڑے ہو جاتے، زندگی گزر گئی ہے گناہ کرتے مہربانی فرمائے توبہ کروا دیں۔ تو یحییٰ بن نجاح کہنے لگے کہ میرے دل میں ایک دن آیا کہ چلو میں گنوں تو صحیح، آج کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں، ذرا میں گنتی تو کروں۔ تو اس دور میں گنتی کے دو ہی طریقے تھے، یا تو گٹھلیاں وغیرہ لے کے تو وہ رکھتے جاؤ، بعد میں ان کو گن لو کہ یہ کتنی بنی ہے، یا پھر دھاگے کے اوپر گرہ لگاتے جاؤ۔ آج تو کمپیوٹر ہے، کیلکولیٹر ہے، فاسٹ معاملات ہو گئے ہیں۔ تو یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں میں نا اوپر ایک چادر کر کے دھاگا نیچے لے کے بیٹھ گیا، جب ایک شخص کھڑا ہوتا نا حضور توبہ کروا دے، میں ایک گرہ لگا دیتا، پھر کوئی ادھر سے کھڑا ہوتا، پھر کوئی پیچھے سے کھڑا ہوتا، کہتا حضور توبہ کروا دے، میں پھر ایک گرہ لگوا دیتا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ پہلے شروع میں ایک کھڑا ہوا، آپ کو دو ادھر کھڑے ہو رہے ہیں، دو ادھر کھڑے ہو رہے ہیں، چار وہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، 5 یہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، میں جلدی گرہ لگا رہا ہوں، جلدی۔ اور انسان اگر جلدی کام کرے تو پھر وہ پسینہ بھی آ ہی جاتا ہے، پھر وہ پریشانی اٹھانا پڑتی ہے نا، پھر وہ تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، تو پسینہ بھی آ جاتا ہے، تھک جاتا ہے بندہ کام کر کے۔ تو کہتے ہیں نا میں جلدی گرہ لگا رہا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے فرمانے لگے یحییٰ بس کرو، میں ان کی کفر کی اور میں ان کی گناہوں کی دل کی گرہیں کھولتا جاتا ہوں اور تم پھر سے لگاتے جاتے ہو، تم پھر سے گرہیں لگاتے جاتے ہو، بس کرو، تم سے یہ گنے نہیں جائیں گے، کتنے توبہ کرتے ہیں تم سے نہیں گنے جائیں گے، اس لیے کہ یہ توبہ عبد القادر کی وجہ سے نہیں کر رہے، یہ تو اللہ کے فضل کی وجہ سے توبہ کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل گنا نہیں جا سکتا، اللہ کے فضل کو گنا نہیں جا سکتا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔